متی 3 باب 11 اور 12 آیت میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا، جو میرے بعد آتا ہے یعنی مسیح، وہ مجھ سے زوراور ہے، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کھلے ہان کو خوب صاف کرے گا، وہ گیہوں کو تو کھتے یعنی ذخیرہ خانے میں جمع کرے گا، مگر بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ یہاں گیہوں یعنی گندم کا مطلب فصل کا حاصل شدہ بیج یعنی پھل ہے، جبکہ پودے کے جسم کے باقی ماندہ تمام حصے جو سوکھ کر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ دونے یعنی گہائی کے عمل کے دوران جس میں بیج کو پودے سے الگ کیا جاتا ہے بھوسا بن جاتے ہیں۔ کھلیہان کھیت میں بنائے گئے زمین کے اس صاف حصے کو کہا جاتا تھا جہاں بیج کا ڈھیر لگایا جاتا تھا۔ چھاج ماہر کاریگر کے ہاتھ کا بنایا ہوا ایک برتن یا آلہ ہوتا تھا۔ یہ سرکنڈے کی تیلیوں کو جوڑ کر یا کسی دھات کے پتھر سے تیار کیا جاتا تھا۔ اس کی پچھلی اور دائیں بائیں کی 3 اطراف کو موڑ کر تقریباً 5 یا 6 انچ تک اونچا کر دیا جاتا تھا، جبکہ سامنے کے حصے کو کھلا رکھا جاتا تھا۔ گہائی کے عمل میں حاصل شدہ بیج میں ابھی پودے کے کچھ حصے اور خود رو غیر منچاہی جڑی بوٹیوں کے ٹکڑے اور بیج موجود ہوتے تھے۔ ان کو پھل سے علیحدہ کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی مقدار چھاج میں ڈال اور اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دائیں بائیں اور اوپر نیچے جھٹکا جاتا ہے، جسے پھٹکنے کا عمل کہتے ہیں۔ اس پھٹکنے کے عمل سے بیج کے ساتھ موجود تمام ناپسندیدہ چیزیں الگ ہو کر چھاج کے کھلے حصے سے باہر گر جاتی ہیں اور بیج مکمل طور پر صاف اور الگ ہو جاتا ہے۔ یوحنا استباغی نے گندم کے چھاج میں پھٹکے جانے اور کھلیہان میں ذخیرہ کیے جانے کے مراحل کا بیان کیا۔ وہ گندم کی ہر سال بوئی اور کاٹی جانے والی فصل کی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کی اس بات کی وضاحت خود یسوع مسیح نے متی 13 باب 24 سے 30 آیات اور پھر آیت 36 سے 43 میں گندم کی فصل اور کڑوے دانوں کی تمثیل سے سمجھا دی اور فرمایا کہ گیہوں کے اچھے بیج آسمان کی بادشاہی کے فرزند ہیں۔ پس یوحنا نے جس گیہوں کے پھٹکے جانے اور کھتے میں جمع کیے جانے کا ذکر کیا، وہ بھی بادشاہی کے فرزند یعنی خدا کے مقدس لوگ تھے، لیکن یوحنا اور یسوع مسیح تھوڑی مختلف صورتحال بیان کر رہے تھے۔ خداوند یسوع نے خود کو بیج بونے والا قرار دیا، فصل کی کٹائی کو دنیا کے آخر سے تعبیر کیا اور پھر گیہوں کے ذخیرہ خانے میں جمع کیے جانے اور بھوسے کے جلائے جانے کی بات کی۔ یہ تمثیل نئے عہد نامے کی کلیسیا پر صادق آتی ہے، لیکن یوحنا کٹائی کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ کٹائی کے بعد کے مرحلے یعنی پھل کی صفائی کے آخری عمل کی بات کرتا نظر آتا ہے، جس کا مطلب یہ حاصل ہوتا ہے کہ کٹائی کہیں پہلے ہو چکی، اب باقی 3 کام رہ گئے ہیں: گیہوں کے بیج کی بھوسے کی بھاری باقیات سے علیحدگی، دیگر بے ضرورت اور ناپسندیدہ اجناس سے علیحدگی، اور آخر کار پھل کا ذخیرہ خانے میں جمع کیا جانا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ماضی میں جانا ہوگا۔ بنی اسرائیل صدیوں مصر میں رہے، ان کی تعداد 72 افراد سے تقریباً 13 لاکھ ہو گئی۔ مصریوں نے خدا کے احکام کی پیروی نہ کی اور خدا کے فرمان پر بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا اور یوں سزا کے مستوجب ٹھہرے۔ اسرائیلیوں نے خدا کے حکم کی بجاآوری کی اور موسیٰ کی پیشوائی میں مصر سے نکلنے پر آمادہ ہوئے۔ یوں بنی اسرائیل خدا کے فرما بردار اور اس کے لوگ ٹھہرے، جبکہ مصری نافرمان اور مجرم۔ خدا نے مصریوں پر 10 آفات نازل کی، جن میں سے آخری میں ان کے پہلوٹوں کو ایک ہی رات میں مار ڈالا۔ سمندر میں خشک راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو خدا نے صحیح سلامت پار گزار دیا، جبکہ مصریوں کی پوری فوج کو جو فرعون کی پیروی میں سمندر میں داخل ہوئی ڈبو کر مار ڈالا۔ یہاں بنی اسرائیل گیہوں کا بیج یا پھل اور مصری بھوسا ٹھہرے۔ بیج کو خدا نے اپنی بادشاہی کا حصہ بنا دیا اور 40 سال ان کے درمیان خیمہ زن رہا، جبکہ مصریوں کو بھوسے کی مانند آگ یعنی ہلاکت کے حوالے کیا۔ پس جن لوگوں سے یوحنا بپتسمہ دینے والا مخاطب تھا، یہ وہی بیج تھا جو مصر کے بھوسے سے الگ کیا گیا تھا۔
لیکن اس بیچ میں ابھی بہت سی لوثیں موجود تھیں جن کی بابت پہلے ہی نبیوں کی معرفت کہا جا چکا تھا کہ ان کو چھاج میں ڈال کر پھٹکا جائے گا۔ یسایہ 30 باب 28 آیت، اس کا دم ندی کے سیلاب کی مانند ہے جو گردن تک پہنچ جائے۔ وہ قوموں کو ہلاکت کے چھاج میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالے گا تاکہ ان کو گمراہ کرے۔ یرمیہ 15 باب 7 آیت، اور میں نے ان کو ملک کے پھاٹکوں پر چھاج سے پھٹکا، میں نے ان کے بچے چھین لیے، میں نے اپنے لوگوں کو ہلاک کیا کیونکہ وہ اپنی راہوں سے نہ پھرے۔ یعنی خدا نے ان دو معتبر نبیوں کی معرفت پہلے سے آگاہ کر رکھا کہ مصر سے نکل کر آئی قوم بنی اسرائیل کی مزید چھان پھٹک ہوگی، کیونکہ ان میں ایسے لوگ موجود تھے جو نبیوں کو قتل کرتے اور راست بازوں کو ستاتے آئے تھے، جو خدا پر بڑبڑاتے اور اس کی قدرتوں اور نعمتوں کو فراموش کر دیتے تھے، جو یوحنا کو اور پھر یسوع کو قتل کرنے والے تھے، جو خدا کے کلام کو رد کرتے اور انسانی احکام اور روایات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی 15 باب 7 تا 9 آیات میں فرمایا تھا، اے ریاکارو، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان لوثوں کا پھٹکا اور الگ کیا جانا باقی اور ضروری تھا، اور ان کو پھٹکنے کے لیے مسیح کے چھاج یعنی اس کی تعلیم کو معیار ٹھہرایا گیا۔ جو کوئی اس کو قبول کرے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور جو اس کو رد کرے مجرم ٹھہرایا اور ہلاکت کے حوالے کیا جائے۔ اور یسوع مسیح کے زمانے کے یہودیوں پر یہ سب واقع ہوا۔ جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق دیا گیا۔ یوحنا 1 باب 12 آیت، جس کی تصدیق ان پر یوئیل نبی کی معرفت کیے گئے وعدے کے مطابق روح القدس کے نزول سے ہوتی رہی۔ ان کو اچھے بیج کی طرح محفوظ کر لیا گیا۔ پہلی صدی کے مورخ یوسیفس کے مطابق جب سن 70 میں رومی فوجوں نے یروشلم کا محاصرہ کیا تو مسیحی خداوند یسوع مسیح کی ہدایت کے مطابق لوکا 21 باب 20 سے 24 آیت یہودیہ اور یروشلم سے نکل کر دیگر علاقوں کی طرف منتقل ہو گئے، لیکن یہودی جو ٹھہرے رہے اور خدا کے کلام کے برعکس جھوٹی امیدوں پر تکیہ کیے رہے، جیسا انہوں نے یسوع مسیح کو صلیب دلاتے وقت خود کہا تھا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ متی 27 باب 25 آیت، وہ سب رومی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، گیہوں پھٹکا گیا تھا، بیج سمیٹ لیا گیا تھا، بھوسا جلایا یعنی ہلاک کیا گیا تھا، کلام پورا ہوا تھا۔ متی 13 باب کی جس تمثیل کا ہم نے اوپر ذکر کیا، وہاں پھر گندم کی کٹائی اور بیج کے ذخیرہ خانے میں جمع کیے جانے اور بھوسے کے جلائے جانے کا ذکر ہے، اور کٹائی کو یسوع مسیح نے دنیا کا آخر کہا تھا۔ اور یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ سن 70 پوری دنیا کا آخر نہ تھا، بلکہ اس کے بعد اوپر مذکور لوکا 21 باب کے حوالے کے مطابق غیر قوموں کی مدت شروع ہوئی، یعنی غیر قوموں کو مسیح یسوع کی خوشخبری کے وسیلے خدا کے پاس آنے کا موقع دیا گیا، جو ابھی جاری ہے۔ لیکن اس کا خاتمہ وہ کٹائی ہوگی جس کا ذکر مسیح یسوع نے متی 13 باب میں کیا تھا۔ اب پوری دنیا سے مسیح پر ایمان لانے والے روح القدس کے مہر یافتہ خالص ایمانداروں کو خدا کی بادشاہی کے لیے لے لیا جائے گا، جبکہ باقی تمام دنیا بھوسا ٹھہرے گی، اور اسے پہلے ہی کی طرح جیسے موسیٰ کے زمانے کے مصریوں کے ساتھ، جیسے یسوع مسیح کے زمانے کے یہودیوں کے ساتھ ہوا، ہلاکت کے حوالے کیا جائے گا۔ پیغام: دنیا کا ہر فرد اپنی روش پر غور کر لے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر خدا نے اپنے پاک روح کی مہر کر کے آپ کے ایمان کی تصدیق کی ہے تو آپ مبارک ہیں، لیکن اگر ابھی
تک آپ پر پاک روح کا نزول نہیں ہوا تو فکر کیجیے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر کوئی موقع نہ رہے۔ تحریر خادم ناچیز ریورنڈ فاروق انجم کھوکھر۔ واٹس ایپ نمبر +923017697037۔ ضروری التماس، اگر آپ نے اس پیغام سے برکت پائی ہے تو لائک کے بٹن کو ضرور ٹچ کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے پیغامات آپ کو مستقبل میں بھی ملتے رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ویڈیوز کی خبر پانے کے لیے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ٹچ کر دیجئے۔ مزید یہ کہ اپنے ان تمام جن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ سچائی کی باتوں سے بہرہ مند ہوں، انہیں اور اپنے متعلقہ تمام واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر اسے ضرور شیئر کیجئے تاکہ دیگر اور بہت سے لوگ بھی خدا کے کلام کے خوبصورت پیغامات سے مستفید ہوں۔ شکریہ۔